ایک مشہور اینیمیٹڈ فلم دی بی 2007 میں ریلیز ہوئی۔ یہ فلم ڈریم ورکس اینیمیشن کی پروڈکشن ہے۔ اس میں مزاح، مہم جوئی ایک منفرد کہانی پیش کی گئی ہے۔ فلم کی مرکزی کہانی ایک شہد کی مکھی بیری بی بینسن کے گرد گھومتی ہے، جو اپنے چھتے کی یکسانیت سے تنگ آ کر دنیا کو دریافت کرنے نکلتا ہے۔ اس دوران وہ انسانی دنیا کے کچھ حیران کن رازوں سے پردہ اٹھاتا ہے، جس کے نتیجے میں ایک بڑی قانونی جنگ چھڑ جاتی ہے۔ بیری بی بینسن ایک نوجوان اور ذہین شہد کی مکھی ہے، جو ابھی کالج سے فارغ ہوا ہے۔ وہ ایک ایسے چھتے میں رہتا ہے جہاں ہر مکھی کو اپنی پوری زندگی ایک ہی کام کرنا ہوتا ہے، یعنی شہد بنانا۔ بیری جو ایک آزاد ذہن کا حامل ہے، اسے یکسانیت سے پریشانی ہے۔ اسے لگتا ہے کہ اس کی زندگی کا کوئی خاص مقصد نہیں ہے۔ اس کے برعکس بیری کا دوست ایڈم فلائی مین کی فیکٹری میں کام کرنے کو ایک اعزاز سمجھتا ہے۔ بیری تاہم چاہتا ہے کہ وہ چھتے سے باہر کی دنیا کو دیکھے اور دریافت کرے کہ وہاں کیا کچھ ہے۔ بیری پہلی بار انسانی دنیا دیکھتا ہے اور یہ اس کے لیے ایک حیرت انگیز تجربہ ہوتا ہے، لیکن اسی دوران وہ راستہ بھٹک جاتا ہے اور ایک کھڑکی کے راستے ایک اپارٹمنٹ میں جا پہنچتا ہے، جہاں اسے ایک مہربان انسان ونیسا بچا لیتی ہے۔ ونیسا ایک پھولوں کی دکان کی مالک ہے، وہ مکھیوں سے محبت کرتی ہے۔ بیری ونیسا کی مہربانی سے متاثر ہو کر ایک غیر معمولی فیصلہ کرتا ہے۔ وہ انسانی قانون توڑتے ہوئے ونیسا سے بات کرتا ہے۔ ابتدا میں ونیسا حیران ہوتی ہے، لیکن جلد ہی وہ اور بیری اچھے دوست بن جاتے ہیں۔ ونیسا بیری کو انسانی دنیا کے بارے میں مزید بتاتی ہے اور وہ ایک دوسرے کی صحبت سے لطف اندوز ہوتے ہیں۔ بیری ایک دن سپر مارکیٹ میں شہد کے جار دیکھتا ہے اور اسے معلوم ہوتا ہے کہ انسان شہد کی مکھیوں کی محنت سے بنائے گئے شہد کو چرا رہے ہیں اور اسے اپنی مرضی سے بیچ رہے ہیں۔ یہ دیکھ کر بیری کو بہت صدمہ پہنچتا ہے۔ اسے احساس ہوتا ہے کہ مکھیوں کی ساری محنت کا فائدہ انسان اٹھا رہے ہیں، جبکہ شہد کی مکھیوں کو اس کا کوئی صلہ نہیں ملتا۔ یہ دریافت بیری کو ایک انقلابی قدم اٹھانے پر مجبور کرتی ہے۔ وہ فیصلہ کرتا ہے کہ وہ انسانوں پر مقدمہ کرے گا تاکہ وہ شہد کی مکھیوں کے حقوق کو تسلیم کریں۔ بیری ونیسا کی مدد سے ایک بڑی قانونی جنگ چھیڑ دیتا ہے۔ وہ شہد کی مکھیوں کے حقوق کے لیے آواز بلند کرتا ہے۔ اس مقدمے میں بڑے شہد بنانے والی کمپنیاں اور انسان بیری کے خلاف کھڑے ہوتے ہیں۔ بیری عدالت میں زبردست دلائل دیتا ہے اور ثابت کرتا ہے کہ انسان مکھیوں کے شہد کو ناجائز طور پر استعمال کر رہے ہیں۔ عدالت میں لمبی قانونی جنگ کے بعد آخرکار بیری جنگ جیت جاتا ہے۔ عدالت فیصلہ سناتی ہے کہ انسانوں کو شہد بنانے والے مکھیوں سے ان کا شہد واپس کرنا ہوگا اور مزید ان کے شہد کو استعمال کرنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ یہ خبر پوری دنیا میں پھیل جاتی ہے اور مکھیوں کے لیے ایک تاریخی جیت بن جاتی ہے۔ مقدمہ جیتنے کے بعد تمام مکھیوں کو ان کے شہد واپس مل جاتا ہے، لیکن اس کے غیر متوقع نتائج سامنے آتے ہیں۔ چونکہ مکھیوں کو مزید کام کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے، وہ سست ہو جاتی ہیں اور پھولوں سے پولن جمع کرنا بند کر دیتی ہیں۔ اس کے نتیجے میں پودے مرنے لگتے ہیں، سوکھنے لگتے ہیں اور پورا ماحولیاتی نظام برباد ہونے لگتا ہے۔ بیری کو جلد ہی احساس ہوتا ہے کہ اس کی جیت نے دراصل دنیا کے لیے ایک بہت بڑا مسئلہ کھڑا کر دیا۔ وہ سمجھتا ہے کہ مکھیوں کو کام کرنا نہ صرف ان کے لیے ضروری ہے بلکہ پوری دنیا کے لیے بھی اہم۔ بیری اپنی غلطی کو سدھارنے کے لیے ایک اور منصوبہ بناتا ہے۔ وہ پولن جواہروں کی مدد سے پھولوں کے آخری بچے کچے ذرات سے دوبارہ پولن اکٹھا کرتا ہے اور مکھیوں کو کام واپس لانے کے لیے قائل کرتا ہے۔ ونیسا بھی اس کی مدد کرتی ہے اور وہ دونوں مل کر ماحولیاتی توازن بحال کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ آہستہ آہستہ مکھیوں کی محنت کی بدولت پھول دوبارہ کھلنے لگتے ہیں، درختوں پر ہریالی واپس آ جاتی ہے اور ماحولیاتی نظام بحال ہو جاتا ہے۔ بیری اور ونیسا کی دوستی مزید گہری ہو جاتی ہے۔ بیری کو یہ احساس ہوتا ہے کہ اس کا اصل مقصد صرف آزاد ہونا نہیں بلکہ اپنی کمیونٹی کے لیے کچھ اچھا کرنا ہے۔ اس فلم کی کہانی ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ ہر مخلوق کا ایک خاص کردار ہوتا ہے۔ اگر کوئی بھی مخلوق فطری فرائض سے ہٹ جائے تو پوری دنیا پر اس کے اثرات پڑ سکتے ہیں۔ بیری بی بینسن کی کہانی ایک ایسے کردار کی کہانی ہے جو اپنی دنیا سے بیزار ہو کر باہر نکلتا ہے، لیکن پھر سیکھتا ہے کہ اس کی اہمیت اپنی دنیا میں ہی سب سے زیادہ ہے۔